نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاءون، اور تم نہیں چاہ سکتے، تم نہیں خواہش کر سکتے، تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہاری جو چاہت ہے نا، تم جو مرضی بھی کرنا چاہو، اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو اور اللہ نہ چاہیں تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کوئی فائدہ سوچو، اس کے لیے کوشش کرو، اللہ نہ چاہیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم کسی کا ضرر سوچو، اللہ نہ چاہیں تو تم کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ تم جو مرضی خواہشات اپنے اندر رکھ لو، اس کے لیے جتنی مرضی جان مار لو، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہوئی تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کا سارا جو نظام ہے، سب کچھ جو کچھ چل رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ کی مرضی کے اوپر چل رہا ہے، اور اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا معاملہ، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کیونکہ سارے لوگ کوارنٹین کے اندر جو ہیں داخل ہو چکے ہیں، ہر بندہ جو ہے، اور ہر بندہ ایک پریشان ہے، ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ گھروں کے اندر جو حالات بن چکے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں جھگڑے، بچوں نے لادا جن کے ماشاءاللہ بچے زیادہ ہیں ان کے معاملات اور قسم کے ہو رہے ہیں، پریشانیاں، لڑائیاں جھگڑے بچوں کے اندر، بچے تنگ ارادہ ہو رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ایک انسان کی نیچر کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ہر طرح سے جو بھی وہ چاہ رہے ہیں لیکن جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو نہیں رہا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد یہ معاملہ ختم ہو تو بس تاکہ باہر نکلے۔ آج ہی میں سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں ایک دفعہ گیا تھا ایک جیل کا وزٹ کرنے کے لیے، قصور جیل جو ہے۔ تو اندر جب میں گیا تو قصور جیل کے اندر جا کے اچھا میرا جیل کے بارے میں ایک کانسیپٹ بڑا ایک پہلے عجیب سا تھا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیسا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اندر جب میں گیا وہاں پر تو بڑے خوبصورت لانس اور بڑا زبردست قسم کے ایسے لانس، میں نے سچی بات یہ کہ میں نے کسی اور جگہ دیکھے نہیں ہوئے تھے کہ جس میں خوبصورت وہاں پہ لانس جو ہیں، گھاس زبردست قسم کی لگی ہوئی، بہترین قسم کے لانس جو ہیں۔ اور اندر جو گیا تو جی اندر جیل کے اندر بھی تو لوگ آتے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، بس ان کی اس علاقہ سے وہ کمرے بنے ہوئے ہیں، وہ جاتے ہیں اس کے اندر سے۔ صرف اور صرف جو بند تھے وہ لوگ تھے جو کہ جن کو وہ ہوئی تھی پھانسی کی سزا ہوئی ہوئی تھی، ان کو ایک علاقہ سے بند کیا ہوا تھا۔ اچھا ان میں گیا جب تو میں نے دیکھا جی ہر کمرے کے اندر اس طرح یہ حساب تھا کہ جی انہوں نے ٹی ویاں لگی ہوئی، رنگین ٹی ویاں پڑی ہوئی ان کے پاس، اور رنگین ٹی ویاں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور ریموٹ پکڑے ہوئے انہوں نے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں میچ دیکھ رہے تھے یا کیا دیکھ رہے تھے، لگے ہوئے سارے جو وہ تھے جن کو سزائے موت ہوئی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس گئے تو وہ بھی مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ میچ دیکھ رہے تھے شاید کوئی، اور ٹی وی پہ لگے ہوئے سارے، ان کی بھی اپنی چھوٹی چھوٹی وہ تھی کال کوٹڑی جس کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی تھا کہ مثال کے طور پہ 10 یا 12 جو ہے اپنا انہوں نے سامان رکھا ہوا، ہر ایک نے پاس جو ہے، کوئی کسی کے پاس گئے تو وہ جی سبزی جو ہے وہ کھانا پکا رہے ہیں، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس طرح کے جو ہے ان کے پاس گیس کے سلنڈرز وغیرہ پڑے ہوئے۔ تو ان لوگوں نے مجھے ایک ہی بات بار بار جب وہ تھے تو کہتے تھے کہ مفتی صاحب جب آپ جاؤ گے نا تو ہمارے لیے دعا ضرور کرانا، ہمارے لیے دعا ضرور کرانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے ادھر سے نکال دے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہم بھی گھر چلے جائیں اپنے. تو اچھا، اب جو بندہ جاتا ہے پہلی دفعہ جو جائے گا وہ دیکھے گا، وہ کہے گا ان کو کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ، تندور کی روٹیاں مل رہی ہیں، اسپتال اندر بنا ہوا ہے، جیل کے اندر جو ہے روٹیاں ہیں، سارا کچھ ہے اپنا، وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نمازوں کے لیے جاتے ہیں، سب کچھ ہے. وہ تو اس دن مجھے تھوڑا سا ایک وہ بھی ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ واقعی میں نے ایک بیان بھی کیا تھا، آپ کو یاد بھی شاید ہو، کہ ان کا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ جو آزادی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم نے کبھی قدر ہی نہیں کی اس آزادی کی. یا ہم باہر آتے جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے چلے گئے، کبھی واپس آ گئے، کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں. اس دن مجھے جو ہے نا ایک احساس ہوا کہ واقعی یہ جو ہے نا، بندہ جب اس جگہ پہ جاتا ہے تو پھر ایک احساس. تو آج وہ ایک دم مجھے ایک خیال آیا کہ میں نے کہا واقعی دیکھو، ہم لوگ اس طرح نہیں ہیں. ہمیں گھروں کے اندر وہ کیا گیا نا کہ گھروں میں آپ رہے ہیں، باہر نکلنا ہے تو یہ پریکاشنز آپ نے کرنی ہے، اس طرح رہنا ہے، سارا کچھ ہوا. لیکن پھر بھی کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا چڑچڑا پن، اور ایک غصہ، پریشانی، بچے علادہ سے وہ ہو رہے ہیں کہ جی نکلنے کے لیے کہ باہر جائیں. تو وہ ہر بندہ اس طریقے سے ایک سچویشن سے گزر رہا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم نے کبھی اس کی قدر ہی نہ کی. کہ آزادی کے حوالے سے باہر آنا جانا جو ہے. تو ایک تو یہ چیز پیدا ہوئی. دوسری بات مجھے یہ وہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ دیکھو پریشانی کی بات کیا ہے، کس بات پہ پریشان، ہماری پریشانی سے کیا ہوگا. کیا میں اگر ہر وقت ایک پریشانی کے عالم کے اندر ہوں اور ہر وقت مجھے یہ پریشانی رہے گی کب ختم ہوگی، کب ختم ہوگی، کب ختم ہوگی، تو میری اس پریشانی سے تو وہ چیز بیماری ختم نہیں ہونے والی ہے، یا میرے سوچنے سے تو ختم نہیں ہوگی. اور الٹا میں کیا ہوں گا، میں اور زیادہ ٹینس ہوں گا، اور زیادہ پریشانی آئے گی کہ جی کیا کریں جی. گھر کے اندر میرے خود اپنے بچے بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ، بلکہ ان کے بیہیویئرز کے اندر، ان کو باہر نہیں کرنے لے کے جانا یا کچھ وہ نہیں کرنا، ان کے بیہیویئرز میں بہت زیادہ فرق آ گیا. اور بھی ماں باپ سے جو سننے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، ہم تو پاگل ہو رہے ہیں گھر کے اندر جو ہے، بچوں کا حساب سمجھ نہیں آ رہا، بچوں نے موبائلز پکڑے ہوئے ہیں، بچوں نے جو ہے وہ ٹی ویاں پکڑی ہوئی ہیں، بچوں نے کیا وہ کیا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. کہ جی کب تک آپ کتنی دیر ان کو وہ کریں گے، اس کو جو ہے ان کو لے کر چلیں گے. آخر اس میں سے وہ باہر جاتے تھے، کچھ تھکتے تھے، کچھ ہوتا تھا، نیندیں آتی تھی، کچھ ہوتا تھا. ادھر تو اب کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو ہمارے ان کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان پریشان ہونے سے. الٹا ہم کیا ہوں گے، اپنے آپ کو اور ٹینس کریں گے، بلڈ پریشر کے مریض بنیں گے، ہارٹ کے پرابلمز کریٹ ہوں گے، اسی چیزیں شروع ہوں گی. تو یہ چیز مجھے ایک ہوا، میں نے کہا سوچو دیکھو، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں کیا ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے کہ اچھا جی ہم جو ہے نا کہیں بلڈ پریشر کے مریض نہ بن جائیں، ہم کہیں اس وجہ سے یہ نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے نا ایسا نہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے اندر فنا کر دیا کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور اللہ کون ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے. اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو خالق ہے، مالک ہے، جو محبت کرتا ہے، جو ہمارا نقصان چاہتا ہی نہیں ہے، جو ہمارا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ چاہتا ہے. یہاں تک کہ اگر ہمیں کوئی کانٹا بھی لگے تو اس پہ بھی اللہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو میرے بندے کو تکلیف پہنچی ہے، اس کو کیا کر دو، اس کو بھی ثواب دو. اس کو ٹھوٹا لگ گیا، اس کو کیا کرو، اس کو بھی ثواب دے دو. اس کو کوئی اور پریشانی آ گئی، یہ تھوڑا سا غمزدہ ہو گیا، اس کو ثواب دے دو. تو جب معاملہ ایسے اللہ کے ساتھ ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے بھائی، پھر کیا پریشانی کی بات ہے.
اللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے حال کے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں. میرے دل میں آنے حال ہوگا ایک لمحے کے لیے جو آئے گا، وہ بھی کیا ہوگا، اللہ کی اس میں ہوگا. اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ کیا ہے، اندر سے کیا ہے، اس کو پریشانی لاحق ہے. اوپر سے ظاہر نہ بھی کرے لیکن اس کو ہے تو صحیح. تو اس کا مطلب اللہ کو تو پتہ ہے نا. اور یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، جو پریشانی گھروں کے اندر جس طرح کی صورتحال آ رہی ہے، اس میں سے مجھے کل ہی پتہ چلا کہ شاید برطانیہ کے اندر شاید کوئی تھا کہ جی ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے گھروں کے اندر جو ہے. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی میاں بیوی ظاہری بات ہے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اب وہ ہونے لڑائی جھگڑے اور گھروں کے اندر جو ہے مار کٹائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے پاکستان کے اندر بھی ہوگا کہ جی بہت سی جگہوں کے اوپر لوگ پریشانی کے اس میں تو ہیں سارے کے سارے جو ہیں، اور آپ ایک عرصے تک وہ نہیں رہ سکتے. تو دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ کیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اچھا، جو اللہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھا وہی اللہ اب بھی ہے. جتنا اللہ مہربان تھا، جتنی اس کی رحمت تھی، اس کی رحمت میں کوئی کمی تو نہیں آئی، اس کی عطاؤں کے اندر کوئی کمی تو نہیں آئی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس طریقے سے یہ ان چیزوں کو کیسے برداشت کیسے کرتا ہے. دیکھ اس کی تو وہ ہم سے کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہماری طبیعت کے مخالف واقعات پیش آ رہے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اچھا، اب ہمیں صبر سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہے صبر جب کریں گے، اب ظاہر بات ہے میری طبیعت کے مخالف بات ہے، تو جب میں صبر کروں گا تو مجھے کس کا ساتھ ملے گا؟ مجھے اللہ کا ساتھ ملے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو گویا اللہ کی معیت اگر مجھے مل گئی تو مجھے پھر اور کیا چاہیے؟ تو پھر کون سی پریشانی آ گئی؟ پھر کون سی پریشانی آ گئی؟ وہی صبر کرنا ہے نا. حالات میری موافق نہیں ہے، طبیعت کے موافق نہیں ہے، سارا کچھ گھروں کے اندر ایسے حالات، سب کچھ وہ ہے، باہر کے حالات ہم چاہتے ایسا نہیں ہے. تو جو طبیعت کے مخالف بات آتی ہے تو وہاں پہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. تو جب صبر کریں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے گی. اللہ کی معیت مل گئی تو اور ہمیں چاہیے کیا پھر؟ تو جب اللہ ہمیں مل گئی تو پھر ساری دنیا، ساری کائنات ہمیں کیا ہو گئی، مل گئی. میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جی اس میں سے حضرت کے خطبات کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک دن کہا کہ دیکھو میں نے آج خزانوں کے منہ کھول دی ہیں، جس کو جو چاہیے، جس کو جو چاہیے وہ اس پر ہاتھ رکھتے تو وہ اس کا ہو جائے گا. جس کو جو چاہیے اس کو مل جائے گا. تو کوئی سارے وزیر بھاگے، کوئی کون بھاگے، درباری ادھر کے خزانوں کے اندر، کوئی ہیروں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کدھر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کس چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. یہ جو ہے یہ میرا ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھنا تھا. تو وہ جس پہ ہاتھ رکھتے، تو ایک لونڈی تھی، وہ گئی، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا آپ نے کیا کہا تھا کہ اب جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا ہو گیا. تو اپنے وعدے سے آپ موڑی ہو. میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مطلب کیا ہو گیا کہ آپ میرے ہو گئے. پھر تو اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو پھر ساری جو اس کے خزانے بھی کیا ہو گئے، میرے ہو گئے. بادشاہ جب میرا ہو گیا تو پھر خزانے بھی سارے میرے ہو گئے نا. تو جس کا اللہ ہو گیا تو اس کے لیے پھر کیا ہے، ساری کائنات اس کو مل رہی ہے. تو تھوڑی سی پریشانی کے اوپر اگر اللہ مل جائیں، یہ تو بہت بڑی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ کیا کر لیا ہم نے، تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا جس میں ون ون سچویشن میں ہم آ گئے. ون ون سچویشن آ گئی ہے. کہ ان کی جب میت مل رہی ہے تو پھر بھائی کیوں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم جو چاہتے ہیں نہیں ہو رہا نا، ہم جس طرح چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں بیماری ختم ہو جائے، نہیں ہو رہی. دعائیں کر رہے ہیں نہیں ختم ہو رہی.
جو ہے ہم چاہتے ہیں باہر جائیں جی، نہیں جا سکتے، اور حالات کی اس میں سے وہ کرتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ جی اچھا جی ویسے ہی مساجد آباد ہوں، حج وہ ہوں، رمضان اس طریقے سے سارا چلے جیسے پہلے چلا کرتا تھا، ساری اسی طریقے سے عبادات ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، ہم دن رات اس میں سے ہوں. بھائی اللہ نے پہلے اس طریقے سے ہمیں کیا دیا، موقع دیے. اب اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میری مرضی کے مطابق جو ہے نا تم نے کرنا ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے حالات ایسے ہیں تو ان میں اب ہم نے اس طرح گزارنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. تو پہلے بھی اللہ کی مرضی سے معاملات چلتے تھے، اب بھی اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں. تو ہمارا کیا گھاٹا ہے؟ ہاں ہماری خواہشات کے مخالف ہوا نا، تو جب ہماری خواہشات کے مخالف بات پیش آئے گی تو ہم صبر کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ثواب تو پہلے علادہ سے مل گیا کیونکہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا. خواہشات کے مخالف کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کی معیت بھی مل گئی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو ڈبل فائدے ہو گئے، تو ہمارے تو ڈبل وہ ہو رہے ہیں. تو ایسا ہمارا تو گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں ہے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کیا کریں جی، تراویح اب تو اس دفعہ تو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا رمضان کا، فلاں ہی نہیں ہوگا. بھائی رمضان مزے کے لیے نہیں ہے، رمضان اللہ کی مرضی آت کے اوپر اس کے وہ ہے، اپنی خواہشات کا خون کرنے کا نام رمضان ہے. تو یہ بھی ہماری خواہش تھی نا کہ ایسا کریں، ہم ایسے کریں، ایسے وہ تراویح ہو، ایسی چیزیں ہوں. تو اپنی خواہشات کا خون کرنا ہے. تو ادھر بھی کیا تھی، وہ جو خواہشات آئی تھی. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، جس حال میں رکھے ہمیں اس طرح ہی رہنا ہوگا. ہمارے حضرت سنایا بھی کرتے تھے، اور حضرت تو خیر بڑے مزے سے سنایا کرتے تھے کہ جی ہوا یہ کہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر جو تھے نا، ایک وہ بزرگ تھے جن کا ہارون رشید کے زمانے میں نہیں، وہ تو وہ تھے ایک بزرگ تھے جو تھے شاہ دولہ، جن کا نام تھا شاہ دولہ. یہ اور وہ تھے اس میں سے، اور تو بہلول تھے جو ہے. تو ہوا یہ کہ جی جو شاہ دولت تھے ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، ہمارے گاؤں کی طرف جو ہے سیلاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو جی سارے کہہ لو، کسیاں لو، کسی جو کہی ہوتی ہے اٹھاؤ، چلتے ہیں جی جا کے جو ہے. سارے چلے گئے. لوگ سمجھے کہ جی کیا کریں گے یہ جا کے وہاں پہ، اس کو تھوڑا سا ایسا کریں گے کہ تاکہ سیلاب کا منہ دوسری طرف ہو جائے، یہ کچھ ایسے ہم جو ہے مٹی شٹی کا کچھ وہ کریں گے. وہ گئے جا کے انہوں نے کیا کر دیا، گاؤں کی طرف کیا کرنا شروع کر دیا، وہ کھودنا شروع کر دیا، گاؤں کی طرف کھودنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا، سیلاب اگر بعد میں آنا ہوگا، آپ کی یہ حرکت کی وجہ سے تو ابھی آ جائے گا. وہ خیر استادہ تھے، انہوں نے کہا جتھے مولا اتھے شاہ دولہ. یعنی ایک حکایت مشہور ہے کہ جتھے مولا اتھے شاہ دولہ، کہ جہاں پہ مولا ادھر ہی کیا ہے شاہ دولہ بھی اس طرح جو ہے. اگر اللہ چاہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ تو کیا آ رہی ہے اس میں سے. تو اگر وہ چاہ رہے ہیں تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جی وہ سیلاب کا منہ کیا ہو گیا، پھر گیا اور سیلاب اس طرح چلا گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کیا نقصان ہے، ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ہے ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے رمضان، کہ جی کہاں ہم بھی کیا کرتے، اسی طریقے سے تراویحوں کے مزے ہوتے، اسی طرح ہی سب چیزیں ہوتی. اور رمضان کس لیے آتا ہے؟ ہماری خواہشات کو قابو میں لانے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہماری خواہشات کیا ہوں، ہم اپنے نفس کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بنے. تو اب بھی کیا ہوگا کہ ابھی بھی جو ہے یہی ایک وہ ہوگا کہ نفس کے بندے نہ بنو، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو. تو جو وہ چاہ رہے ہیں، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں تو کیا کر دے، اس بیماری کو ختم کر دے. اور ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا کی ساری آپ کے جتنے وہ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا پوری دنیا کو کہ دیکھو تمہارے سارے اسباب، تمہاری ساری چیزیں کیا ہیں، سب کے سب کیا ہو جائیں گی، فیل ہو جائیں گی. اور اللہ نے دکھایا ہے اس وقت پوری دنیا کو. دنیا کی سپر پاور جو بنتے تھے وہ بھی کیا ہو گئے،
سب کے سب تو سو گئے بالکل جو ہے. اب وہ صرف ایک ہی ان کے پاس حل رہ گیا کہ کیا کرو. ہر بندہ کیا رہے بس دوسرے سے دور رہے تو شاید کوئی کیا ہو جائے، بچت ہو جائے. بس ایک وہ رہے گی بس، اور کوئی حل نہیں. کہتے ہیں وہ فلاں دوائی تو فلاں دوائی تو فلاں دوائی تو یہ تو وہ. اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو تم جو کچھ کر لو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے وہ مگر وہ جو اللہ نہ چاہے. تو تمہاری خواہشات، تمہاری یہ ساری چیزیں ہم کیا کر کے رکھ دیں گے، بالکل مٹا کے رکھ دیں گے.